بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو انسان کی خوشی غمی میں شامل ہو کر اپنے بھائی بہن، بیٹے بیٹی کا ساتھ دینے میں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے بغیر انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جنت میں ہمیں ہمارے رشتہ دار اور ماں باپ مل سکیں گے؟ ہم اگر دنیا میں نیک اعمال کر کے جنت حاصل کر لیں تو کیا جنت میں ہماری یہ خواہش بھی پوری ہوگی کہ ہم اپنی ماں یا بیوی یا کسی بھی اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہ سکیں؟ حدیث میں ہے، جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح کو علیین یا سجین میں بھیجا جاتا ہے۔ علیین نیک روحوں کا مقام ہے، وہاں تمام روحیں اس روح سے ملاقات کرتی ہیں۔ جس بندے کی روح کو بھی علیین بھیجا جاتا ہے تو اس کی روح سے ملنے کے لیے تمام رشتہ داروں کی روحیں اس روح کے پاس آتی ہیں، جیسے وہ کئی صدیوں سے کوئی بچھڑا انسان ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا، نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی ان کے دلوں میں خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات جنتی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل کی جائیں گی۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی بیویاں بھی نیکوکار اور پرہیزگار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طریقے سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ در ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے۔ پھر پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں، فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ پھر خود ہی ان میں سے چند ارواح کہتی ہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے۔ یہ روح کہتی ہے،
کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو پہلے سے ہی مر چکا تھا۔ تو اس پر روحیں کہتی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔ اسی طرح جس وقت کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو نکل کر باہر آ جا اور چل اللہ کے عذاب کی طرف، اس حال میں کہ تو اللہ سے ناراض ہے اور تجھ سے اللہ پاک ناراض ہے۔ پھر وہ روح نکلتی ہے اس طرح کہ جس طرح سڑے ہوئے مردار کی بدبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لاتے ہیں تو وہاں مامور فرشتے کہتے ہیں کتنی گندی بدبو ہے۔ پھر اس کو کفار اور مشرکین کی ارواح میں لے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے رشتہ دار اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بے شمار روایات میں ہے کہ جنت میں سب رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، اللہ پاک ان کو اکٹھا رکھے گا۔ قرآن پاک کی سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کسی چیز کی کمی نہ کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک خدا مومن کو سکون دینے کے لیے ان کی اولاد کو ان کے اصل مقام سے کئی گنا بہتر مقام تک پہنچا دے گا۔ اصل میں اس کی اولاد اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت مومنوں کی مرضی کے مطابق ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اور نیک اعمال کیے ہوں گے، اگر انہوں نے گناہ کیے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے دنیا میں ہی اللہ سے سچی اور پکے ایمان کے ساتھ توبہ کر لی ہوگی تو اللہ پاک انہیں گنہگاروں کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک ایسے بندوں کی مرضی بھی طلب فرمائے گا، پھر ان سے ان کی مرضی دریافت کی جائے گی تو وہ کہیں گے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے، تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کو دنیا کے سب سے کیے ہوئے گناہوں کو بھلا دے گا، اور جنت میں ایک مومن کے لیے خوشی اور لذت ہی ہوگی۔ نیز جنت کے عمومی انعامات میں اس کا ذکر ہے کہ جو بات جنتی چاہے گا اللہ پاک اسے پورا کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ دار اور اقربا سے میل ملاقات کے لیے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے،
اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ مومن کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اگر وہ کسی بھی رشتہ دار کو ملنے کی خواہش رکھے گا تو اس جنتی کا بستر اس جنتی کو اس کے جنت میں دوسرے رشتہ دار کے پاس لے کر چلا جائے گا۔ وہ دونوں جنتی رشتہ دار ایک دوسرے سے باتوں میں اس قدر مشغول ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ باتیں کہیں گے کہ ہم نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی تھی اور اللہ نے ہماری فلاں دن اور فلاں مقام پر بخشش فرمائی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے والدین بہن بھائیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔